نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 162 162 نمبر پر ایک جملہ مولا متقیان کا موجود ہے کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به، اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیسے آپ کی قوم نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا حق چھین لیا گیا ہو؟ اچھا، جس موقع پر اس شخص نے سوال کیا، نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے، وہ ایسا موقع تھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی، ظاہراً جنگ جمل یا جنگ صفین ہو رہی تھی۔ تو ایسے موقع پر اگر جواب دیا جائے اور پوری تفصیل سے بات بیان کی جائے تو بعض اس زمانے میں بھی وہ افراد موجود تھے جو خلیفہ اول، خلیفہ ثانی اور ثالث کو مانتے تھے، لہٰذا ان کی دل آزاری کا مسئلہ بھی تھا اور قوم کے تتر بتر ہو جانے کا بھی خوف تھا، لہٰذا جواب بھی دینا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ میں مکمل طور پر واضح طور پر تمہارے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے مولا متقیان نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی، انک لقلق الوضین، تم نے بے موقع بات کی ہے اور تم نے بچگانہ گفتگو کی ہے۔ کس موقع پر تم کون سا سوال لے کر آ گئے؟ اور یہ بعض افراد کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہر مقام پر آ کر مولانا سے سوال کر لیتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، جبکہ حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر مقام پر ہر طرح کی گفتگو کی جا سکے۔ اس لیے سب سے پہلا جملہ تو مولا متقیان نے فرمایا انک لقلق الوضین ترسل فی غیر صدد، تم نے بے موقع گفتگو کی ہے اور جہاں جس کا موقع تھا کہنے کا وہ سوال نہیں کیا۔ پھر مولا نے جواب بھی دیا، کہا لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے اور تمہاری بہرحال ہم سے ایک دور کی رشتہ داری ہوتی ہے تو میں تمہیں بغیر جواب کے بھی جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ جواب کیا دیا؟ مولانا نے شاہ فرمایا کہ شحت علیہا نفوس قوم وسخت عنہا نفوس آخرین، بعض ایسی قوم تھی اس زمانے کے اندر کہ جس نے پکڑ لیا خلافت کو اور جانے نہیں دیا اور کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کیا، اور شہد کا لفظ اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو کنجوسی دکھائی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کو بس اپنے ہی قبضے میں رکھا اور کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور دوسری طرف سے جو قوم تھی اس نے کیا کام کیا؟ کہا کہ وہ سخت عنہا نفوس آخرین، اور باقی ایک قوم وہ تھی کہ جس نے سخاوت سے کام لیا اور اس نے جانے دیا اس معاملے کو کہ ہمیں کیا پرواہ ہے کہ کون خلیفہ رسول بنتا ہے، چاہے وہ فلاں بنے، چاہے وہ فلاں بنے، چاہے وہ حضرت علی مرتضیٰ بنے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے، ہمیں تو وہی نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں تو وہی حج کرنا ہے، ہمیں تو وہی زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں تو وہی سارے اعمال انجام دینا ہے، لہٰذا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ سخت عنہا، انہوں نے سخاوت سے کام لیا اور جانے دیا اس مسئلے کو۔ اور کئی سارے روایات اس موضوع پر آئی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ بار بار حضرت زہرہ مرضیہ، مولا متقیان یا دیگر حتیٰ مہاجرین اور انصار جو مولا متقیان کا ساتھ دینے والے تھے، وہ جاتے تھے لوگوں کے پاس اور کہتے تھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، قیام کیوں نہیں کرتے ہو اس ظلم کے خلاف، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہماری آواز کون سننے والا ہے، ہمارے ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ آج بھی دنیا والوں کے اندر موجود ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، میری آواز بلند کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میری ایک بات شیئر کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میں آگے اگر آواز اپنی رکھوں گا اور بلند کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ نہیں عزیزوں، اگر ایک جگہ پر بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، یہ ایک مل کر لاکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کروڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔